وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله
وافعل بنا كما أنت أهله ولا تفعل بنا كما نحن أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. بحمد اللہ تعالی اللہ کے اس مقدس پاک گھر میں دین کی نسبت سے ہم سب جمع ہیں. کچھ دیر قبل اس مسجد میں قائم دینی ادارے میں پڑھنے والے، تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کا جو یہاں ایک سلسلہ قائم ہے، اس میں چند خوش نصیب بچوں نے قرآن مقدس کی ناظرہ تعلیم کی تکمیل کی. ان بچوں کا پڑھنا ساری بستی کے لیے خوش قسمتی کا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے. پھر اللہ ان کو اپنے فضل سے قرآن کا عالم بنائے. پھر اپنی رحمت واسعہ سے ان بچوں کو قرآن کا عامل بنائے. اور یہ بھی دعا کر دیتا ہوں اللہ آپ بھائیوں کو آمین کہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ لوگ اگر ناراض نہ ہوں تو ایک گزارش کر دوں، مجلس میں علماء کرام تشریف لاتے رہتے ہیں،
اور کبھی تنگی وقت ہو جائے تو وہ تشریف لے بھی جاتے ہیں۔ سامعین کو چاہیے متکلم کی بات سنیں۔ کلام کرنے والا کلام کر رہا ہوتا ہے، اگر سامعین کی توجہ ادھر ادھر ہو جائے تو کہنے والے کی توجہ بھی ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ آپ محسوس تو نہیں کریں گے جی؟ جب میں یہاں پر ہوتا تھا ان میں تو کوئی اکا دکا صورت مجھے نظر آتی ہے، اکا دکا۔ مسجد بھی بدل گئی، شاید محلے والے بھی بدل گئے۔ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ مولانا شاکر صاحب آپ کے ہاں توحید و سنت کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے کام میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ اس مہینے کی نسبت ہے کائنات کے سردار کی ولادت کے ساتھ۔ پھر اسی حوالے سے اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ ویسے تو اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی لمحہ، کوئی ساعت، کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی کہ جس لمحہ، جس ساتھ، جس گھڑی میں میرے نبی کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو۔ کوئی خطہ زمین اس سے خالی نہیں رہتا۔ آسٹریلیا میں صبح کی اذان ہوتی ہے اور اس اذان میں مؤذن یہ صدا لگاتا ہے، ندا کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان۔ یہ آسٹریلیا میں صبح کی اذان ہوئی ہے، وہاں اذان ختم ہوئی، نیوزی لینڈ میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہونے لگ جاتی ہے۔ صلی اللہ، پڑھ لیا کرو صلی اللہ۔ وہاں صبح کی اذان کا وقت ختم ہوا، سری لنکا میں، مالدیپ میں، سنگاپور میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں صبح کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہاں ختم ہوئی، ہندوستان میں، پاکستان میں، یوں آگے چلتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں۔ جب امریکہ کی سرزمین پر عشاء کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، آسٹریلیا میں پھر صبح کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی لمحہ، کوئی ساتھ ایسی نہیں گزرتی
کہ اس زمین پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ ہو رہا ہو۔ یہ ہر ایک کی اپنی اپنی قسمت ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے، ہر کوئی اپنے اپنے نظریے کے مطابق کائنات کی اس عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ کچھ لوگ جھنڈیاں لگا کر، کمیں جلا کر، مصنوعی پہاڑیاں بنا کر، گلیوں کو سجا کر، روڈوں کو سجا کر، مکانوں کی چھتوں کو سجا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور کچھ خوش قسمت وہ ہوتے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے قرآن کے پاروں سے کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان گنت اوصاف ہیں، ان گنت اوصاف ہیں۔ پروردگار عالم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ کا اپنی لاریب کتاب میں تذکرہ کیا۔ یہ قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کے اوصاف سے۔ ان اوصاف حمیدہ میں ایک صفت ہے میرے نبی کی صلی اللہ کہ میرے رب نے میرے پیغمبر کو رحمت للعالمین بنایا۔ آپ کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ دنیا میں ہوتا ہے کسی کو کوئی لقب ملتا ہے، انجمن دیتی ہے، علاقہ کے لوگ دیتے ہیں، کسی کو حکومتیں خطاب دیتی ہیں، القاب دیتی ہیں، سر کا خطاب دیا، پتا ہوگا آپ کو، کسی کو کوئی لقب، کسی کو کوئی لقب، کسی کو کوئی خطاب، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ القاب، یہ خطاب، یہ اوصاف کسی انجمن نے نہیں دیے، بندوں نے نہیں دیے، کسی حکومت نے نہیں دیے، کسی مملکت نے نہیں دیے، کسی بڑے نے نہیں دیے، کسی سوسائٹی نے یہ القاب میرے نبی کو نہیں دیے۔ یہ القاب اور اوصاف میرے نبی کو میرے نبی کے رب نے دیے۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو عالم کے لیے، عالم کہتے ہیں ما سوا اللہ کو، اللہ کے ما سوا جو کچھ ہے وہ سارا عالم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب عالم کی بڑی تقسیم کی ہے علماء کرام نے، ایک عالم علوی ہوتا ہے، ایک عالم سفلی ہوتا ہے، ایک عالم متوسط ہے، جس کو آج کل کی زبان میں جب بھی کہا جاتا ہے درمیان جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، وہ بھی ایک عالم ہے، یہ بھی ایک عالم ہے، درمیان میں بھی ایک، بولو، درمیان میں بھی ایک عالم ہے۔
اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے آپ کو عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور پھر بندے کا واسطہ جن عالموں سے پڑتا ہے، ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم بطن ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم آخرت ہے۔ ان جہانوں سے ہم سب کا واسطہ پڑتا ہے۔ جس جہان میں ارواح ہیں اس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے ہم ماں کی پیٹ کے اندر ہوتے ہیں، اس کو عالم بطن کہتے ہیں۔ پھر وہاں سے ہم اس عالم دنیا کے اندر آتے ہیں، پھر عالم دنیا سے کوچ کرتے ہیں، انتقال کر کے ہم عالم، ذرا زور سے کہہ دو، عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر کچھ عرصہ رہتے ہیں۔ پھر ایک وقت آنا ہے کہ اس سے بھی اٹھ کر پھر اللہ کے دربار میں پیشی ہونی ہے، وہ دن قیامت کا، وہ عالم آخرت ہے۔ یہ سارے عالم ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میرا پیغمبر عالم ارواح کے لیے بھی رحمت ہے، عالم دنیا کے لیے بھی رحمت ہی رحمت ہے۔ میرا پیغمبر رحمت ہی رحمت بن کے آیا ہے۔ میرے پیغمبر کا بولنا بھی رحمت ہے، میرے پیغمبر کا تولنا بھی رحمت ہے، میرے پیغمبر کا چلنا بھی رحمت ہے، میرے پیغمبر کا سفر بھی رحمت ہے، میرے پیغمبر کا حضر بھی رحمت ہے، میرے پیغمبر کی نماز بھی رحمت ہے، میرے پیغمبر کا روزہ بھی رحمت ہے، میرے پیغمبر کا حج بھی، ذرا بولو، میرے پیغمبر کا حج بھی رحمت ہے، میرا پیغمبر مسجد کا نمازی ہے، رحمت ہے، میرا پیغمبر میدان کا غازی ہے، میرا پیغمبر رحمت ہی رحمت ہے، میرے پیغمبر کا بول رحمت ہے، میرے پیغمبر کا تول رحمت ہے، میرے پیغمبر کی اڑان رحمت ہے، میرے پیغمبر کا سونا رحمت ہے، میرے پیغمبر کا جاگنا رحمت ہے، میرے پیغمبر کا مکہ رحمت ہے، میرے پیغمبر کا مدینہ، میرے پیغمبر کے بول رحمت ہے، میرے پیغمبر کی چال رحمت ہے، میرے پیغمبر کی ڈھال رحمت ہے، میرے پیغمبر کی جماعت رحمت ہے، میرے پیغمبر کی ازواج رحمت ہے، میرا پیغمبر مجسمہ رحمت ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میرا پیغمبر اتنا نرمی سے گفتگو کرتا ہے، یہ نرم گفتار بھی میرے پیغمبر کی رحمت ہے، وہ مجسمہ رحمت ہے، اور ایسی رحمت بن کے آیا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اس پیغمبر کی پوزیشن اور رحمت والی پوزیشن کو واضح کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی غالب کتاب فرماتی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، پکی بات ہے تمہارے پاس بڑی عظمت والے رسول آئے ہیں، من انفسکم، وہ تمہاری جنس سے آئے ہیں، تم بنی آدم ہو تو وہ بھی بنی آدم ہے، تم بشر ہو تو وہ نبی بھی، ذرا زور سے کہہ دو، وہ تم بشر ہو تو نبی بھی بشر ہے، اگرچہ کہ اس کی بشریت کے ساتھ
کائنات کی کوئی ہستی اس کی بشریت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہاری مشقت، تمہارا مشقت میں پڑ جانا اس پیغمبر کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ وہ پیغمبر ہما وقت حریص ہے تمہارے لیے، اتنا حریص ہے، اتنا حریص ہے میرے بھائیوں، تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، اتنا حریص ہے۔ ذرا دنیا والوں کو دیکھ لینا، اگر کسی بندے کو چھوٹا سا عہدہ مل جاتا ہے، وہ بندہ چھوٹا سا عہدہ ملنے کے بعد دوست احباب کو نہیں پہچانتا ہے، تھوڑا بڑا عہدہ مل جائے علاقے والوں کو نہیں پہچانتا ہے، تھوڑا اور اوپر چلا جائے اپنے گاؤں اور بستی کے لوگوں کو نہیں پہچانتا ہے، پھر تھوڑا اور اوپر چڑھا جائے تو پھر اپنے پورے علاقے کو وہ نہیں پہچانتا ہے، کیونکہ عہدہ بڑھتا چلا گیا ہے۔ اب اس کی یادداشت ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، وہ عہدہ اس کو اس قابل نہیں رہنے دیتا کہ وہ ان غریب غربا کو بھی یاد کرتا رہے۔ کرتے کرتے اگر وہ اوپر والے عہدوں پہ پہنچ جائے، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے وہ اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے، وزیر بن جاتا ہے، صدر بن جاتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا ہے، پھر وہ کسی کو بھی نہیں پہچانتا ہوتا ہے۔ عہدہ بڑھتا گیا، پہچانیں ختم ہوتی گئیں، تعلقات ختم ہوتے گئے۔ ذرا دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت بن کے آئے ہیں۔ آپ کی رحمت للعالمین کا مظاہرہ دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پروردگار نے زمین کی پستیوں سے اٹھایا، آسمانوں کی بلندیوں پہ پہنچایا۔ اتنی بلندی، اتنی بلندی، اتنی بلندی، اتنی بلندی، عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، اتنی بلندی پہ پہنچ گئے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، میرا نبی اتنی بلندی پہ کھڑا ہے، اتنی بلندی پہ کھڑا ہے کہ وہاں پر بلندیوں کی بھی انتہا ہو جاتی ہے، بلندیوں کی بھی انتہا ہو گئی ہے، اتنی بلندی ہے۔ آج کل کی بولی میں کہہ دوں، میرا پیغمبر اتنی بلندی پہ کھڑا ہے، 14 طبق کی کائنات میرے نبی کے پاؤں کے نیچے ہے۔ یہ سورج بھی نیچے، یہ چاند بھی نیچے، یہ ستارے بھی نیچے، یہ سرب فلک آسمان بھی نیچے، یہ پہاڑ بھی نیچے، یہ 14 طبق کی کائنات نیچے ہے، اور آمنہ کا لال اوپر ہے۔ اتنی بلندی پہ کھڑے ہیں۔ رب ذوالجلال نے پوچھا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کسی کے پاس جاتا ہے تو اس کے لیے تحائف لے کے جاتا ہے، آخر آپ زمین سے چلے ہیں، اتنی بلندی پہ تشریف لائے ہیں، آپ میرے لیے بھی کوئی تحفہ لے کے آئے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حالانکہ اس کی ذات تو ان چیزوں سے ماورا ذات ہے، لیکن یہ محبت کے بول ہیں، میرا پروردگار محبت کے بول بول رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پالن ہارا، میں زمین سے چلا، آپ کے دربار عالی میں 3 تحفے لے کے آیا ہوں۔ کتنے؟ 3 تحفے لے کے آیا ہوں، 3 تحفے لے کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پروردگار عالم نے فرمایا، حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کون سے تحفے لے کے آیا۔ فرمایا، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ اتنی بلندی ہے، اس بلندی پہ کھڑے ہیں، ہم کلامی ہے رب کے ساتھ، ہے حجاب میں، ہے کس میں؟ پردوں کے اندر ہے،
یوں نہیں جو لوگ کہتے رہتے ہیں بس جی ادھر سے چلے تھے تو وہ احمد تھے، جب وہاں پہ گئے تو وہ احد ہے، یہ احمد ہیں، بس وہ ادغم مدغم ہو گیا، ادغم مدغم ہو گیا، احد احمد بن گیا، احمد احد بن گیا۔ پنجابی والے کہتے ہیں او کیڑی گل ہے جی وچ ایک میم دی مروڑی ہے، اے ہن پٹھان کوئی نہ سمجھو سن گل، ککھ بھی کوئی نہ سمجھو سن، خالی ہے۔ چلو لوگوں کو دیکھ کے ہنس تو پڑیں گے بیچارے۔ وہ کہتے ہیں صرف ایک میم کی مروڑی ہے بیچ میں، بس اس کو اڑا دو، ادغم مدغم ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، وہ یہ ہو گیا۔ نہ میرا بھائی نہ، وہ احد احد رہا، احمد احمد رہا، احد احد رہا، احمد احمد رہا، اس لیے کہ جب وہ زمین سے چلا اور وہ اپنے سفر کا آغاز کرنے لگا، پروردگار عالم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جب یہاں سے چلا فرمایا بعبدہ، یہ اضافت تشریف کے لیے، شرافت کے بیان کرنے کے لیے یہ عبد کو ہی ضمیر کی طرف مضاف کیا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب ادھر سے گئے تو وہ میرے بندے تھے، اور جب ادھر پہنچے پھر میں نے وحی کی ہے، فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اتنی بلندی پہ ہیں، حجاب کے اندر گفتگو ہے، فرمایا میرے پالن ہارا میں 3 تحفے لے کے آیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری زبان کی جتنی عبادتیں ہیں، زبان سے میں ثنائیں کروں گا تو تیری کروں گا، زبان سے تسبیحیں پڑھوں گا تو تیری پڑھوں گا، زبان سے حمدیں کروں گا تو تیری کروں گا، زبان سے تقدیسیں بیان کروں گا تو تیری کروں گا، میں زبان سے ندائیں کروں گا تو صرف تیری ہی کروں گا، اور کسی کی ندا نہیں کروں گا۔ پنجابی والے کہتے ہیں صد سور کروں گا تو صرف کس کی کروں گا؟ التحیات للہ والصلوات، میرے پالن ہارات میرے سر کی چوٹی سے لے کر میرے پاؤں کی چھوٹی انگلی تک عبادت کے لیے میرے جسم کی ہر حرکت ہوگی تو للہ، کس کے لیے ہوگی؟ اللہ ہی کے لیے ہوگی، اللہ ہی کے لیے ہوگی۔ میں اپنے سجدہ، میں اپنے قیام کروں گا، عبادت کی نیت سے قیام کروں گا تو للہ، میں سجدہ کروں گا تو، میں رکوع کروں گا تو، اے للہ نہیں آندہ نے لفظ اوکھا ہے کہ سوکھا ہے؟ تو بول دے کوئی نہیں ہو۔ میں سجدہ کروں گا تو للہ، رکوع کروں گا تو ماشاء پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، نماز میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، کتنی؟ کچھ پڑھنا ہوتا ہے، کچھ کرنا ہوتا ہے، کچھ پڑھنا ہوتا ہے، کچھ کرنا ہوتا ہے۔ پڑھنا ہے اس کی حمدیں کرنی ہے، الحمدللہ سبحانک اللہم، رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، التحیات للہ، یہ جو کچھ پڑھنا ہے وہ پڑھنا بھی کس کے لیے ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لے
रब्बिका वनहर, कुछ पढ़ना है तो वो भी अल्लाह के लिए, कुछ करना है तो वो भी अल्लाह के लिए करना है। बस सलावात, मेरे पालनहारा, मेरे वजूद की एक एक हरकत होगी, इबादत वाली जो भी हरकत होगी वो सारी की सारी जिसको कहते हो बदनी इबादत, ये भी होगी तो सिर्फ तेरे लिए और किसी के लिए नहीं होगी। बस सलावातु वत्तय्यिबातु, मेरे पालनहारा, मैं अपने माल से सदका दूंगा तो लिल्लाह, ज़कात दूंगा तो लिल्लाह, खैरात करूंगा तो लिल्लाह, नजर दूंगा तो लिल्लाह, नियाज दूंगा तो, जरा ऊंचा कह दो, ऊंचा कह दो, मैं नियाज दूंगा तो लिल्लाह। मैं ये तीन तोहफे तेरे दरबार में पेश करने के लिए लाया हूं, ये मैंने सिर्फ तेरे लिए किए हुए और किसी हस्ती के लिए नहीं है। परवरदिगार आलम ने आगे से फरमाया, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी किसी का उधार नहीं रखता, कर्ज नहीं रखा करता, मैं तिल का बतिल का किया करता हूं, मैं तुदीनु तुदानो किया करता हूं। आप भी तीन लाए हैं, मेरी तरफ से भी तीन ले लो। अल्लाह पाक ने भी जवाब में तीन तोहफे दिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। परवरदिगार आलम ने फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सलाम आएंगे तो तेरे ऊपर, मेरी सलामतियां उतरेंगी तो तेरे लिए होगी। मेरे पैगंबर, मेरी रहमत का फ्लड आएगा वो भी तेरे लिए होगा। मैं बरकतें भेजूंगा तो वो भी तेरे ऊपर भेजूंगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सलामतियां नाजिल करूंगा तेरे लिए, मैं रहमतें नाजिल करूंगा तेरे लिए, मैं बरकतें नाजिल करूंगा तो तेरे लिए। अब जरा तवज्जो चाहता हूं, मेरा पैगंबर इतनी बुलंदी पे खड़ा है, इतनी बुलंदी पे खड़ा है, बुलंदियां सब नीचे रह गई हैं, मेरा आका उनसे भी ऊपर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जो है एक ओहदे के बाद बंदा भूल जाता है, लेकिन वो वहां पे खड़े हैं, ये रहमतुल लिल आलमीन बन के गए हैं। हरीसुन अलैकुम है, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ये उस शख्सियत का तज़किरा होने लगा है। अब अल्लाह पाक के पैगंबर ने तीन तोहफे दिए, जवाब में तीन मेरे रब ने दिए। अब वहां पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीनी को देखो मुसलमानों। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे परवरदिगारा, अगर मैं अपने लिए झोलियां भर के ले जाऊं, दामन भर के ले जाऊं तो कुछ नहीं, मेरे अल्लाह मैं तो पीछे सोई हुई उम्मत छोड़ के आया हूं, पीछे सोया हुआ सिद्दीक छोड़ आया हूं, उमर छोड़ आया हूं, उस्मान छोड़ आया हूं, हैदर करार छोड़ आया हूं, साद और सईद छोड़ आया हूं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ छोड़ आया हूं। या अल्लाह मेरे परवरदिगार, मैं तो पीछे छोड़ आया, मेरी उम्मत सोई हुई थी, मक्के में रात थी, जब मैं सफर पे निकला, मैं गाजे में सफर हुआ, वहां मक्के में रात है, मेरे उम्मती सोए हुए हैं। मौला अपने लिए ले जाऊं, मेरी उम्मत के लिए कुछ ना हो, मैंने कुछ नहीं लिया है। फरमाया, मेरे पालनहारा, मेरे लिए भी सलाम हो, मेरे लिए भी रहमतें हो, मेरे लिए भी बरकतें हो, पर मैं कहना चाहता हूं, अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। क़यामत तक जितने भी नेकोकार आए, या अल्लाह अलैना, जमा लाया ना, अलैना, मुझ पर भी और क़यामत तक आने वाले सब नेकोकारों पर सलाम हो तेरे।
میرا پیغمبر اتنی بلندی پہ گیا، امت کو نہیں بھولا۔ کس کو؟ آج امت کہاں کھڑی ہے؟ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلندی پہ پہنچ کر امت کو یاد رکھتا ہے، امت کو نہیں بھولتا ہے۔ چلو ادھر ہی مجھے یاد آ گئی، مسلم شریف میں روایت آتی ہے، کہاں پر؟ مسلم شریف میں روایت آتی ہے، بالکل صحیح روایت ہے۔ وہ سن دے پے ہو؟ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں موضوع من گھڑت یہ حکایتیں روایتیں نہیں سنائی جاتی ہیں۔ اساں پتھر تے پیر رکھ کے گفتگو کریں دے، ریت تے کھلو کے کد نہیں کی تھی۔ یہ بولی پختونوں کو سمجھ میں آتی ہے؟ اچھا تو پھر پنجابی میں نہ شروع کر دوں؟ ادھر نہیں مانتے ہیں، ادھر کبھی کبھی پن پیر جانا ہوتا ہے نا تو وہ سب پشتوں میں تقریر کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا خدا کے بندو ہم آئے آپ پشتو مکھا، میں بھی پنجابی میں تقریر شروع کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں نہیں، ہیں جی نہیں، کچھ مجھے ساتھی ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جو بیچارے پنجابی کو وہ صحیح سمجھ نہیں سکیں گے۔ ایک تو آپ کی یہ چھچ کی پنجابی، ہماری تلنگانگ کی پنجابی میں فرق ہے، وہ بڑی سخت اور ہارڈ قسم کی پنجابی ہے۔ حدیث ہے مسلم میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء کے آخر میں پہنچے ہیں، وہاں تذکرہ ہے سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، آگے نساء کے بعد سورت آتی ہے، مائدہ سورت آتی ہے۔ اے میں ہن پوچھیاں نا اج میچ کیڑے کیڑے جتے اس سارے نو یاد ہو گیا۔ امت کا حال دیکھ لو کہاں پہنچی ہوئی ہے امت۔ مائدہ پڑھی جا رہی ہے، تذکرہ آ گیا سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہاں ذکر ہے قیامت کے دن کا۔ اس قیامت کے دن میں پروردگار عالم نے بلایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، پوچھیں گے میرے عیسیٰ یہ تو نے کہا تھا اور یہ لوگ کرتے رہے۔ آگے عیسیٰ علیہ، میں لمبی بات نہیں کرتا، اختصار کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں فرماتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ کون سی ہے؟ جو قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کی قائل ہے، وہ قوم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی قائل ہے، وہ قوم کھڑی ہے جو تثلیث کے عقیدے کی قائل ہے، خدائی کو تین حصوں میں تقسیم کرنے والے کھڑے ہیں۔ پروردگار عالم نے بلا کے پوچھ لیا، تو نے کہا تھا کہ وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا الہ بنا لینا۔ وہ لوگ کھڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں کیا کہتے ہیں؟ ان تعذبہم
فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے میرے پالنہارا، اگر ان کو تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں نہیں کہتے اللہ پاک سے میرے پالنہارا یہ جیسے تیسے بھی ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، آپ ان کی بخشش فرما دے، اے اللہ ان کو معاف کر دے۔ نہیں کہتے عیسیٰ علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ آپ نے یہ پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امتیوں کے لیے اللہ سے سفارش نہیں کی ہے، درخواست بخشش نہیں دی ہے۔ اب آگے پڑھتے 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 سورت ابراہیم آ جاتی ہے 13ویں پارے کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تلاوت کرتے کرتے یہ پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ ابراہیم علیہ السلام پروردگار عالم سے درخواست کرتے ہیں میرے پالنہارا اس مکہ شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ پھر ان میرا بتوں کی بات کرتے ہیں، انہن اضللن کثیرا من الناس، انہوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فمن تبعنی فَإِنَّهُ مِنِّي، میرے پالنہارا جو میری تابعداری کرے، میری اتباع کرے، میری اطاعت کرے، میرے پیچھے چلے، میرا مسئلہ مانے، جس طرح میں مسئلہ سکھاتا ہوں انہوں نے مسئلہ جس نے مانا، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ تو ہوا نہ میرا، وہ تو میرا ہے، وَمَنْ عَصَانِي، اور جس نے میری نافرمانی کی، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ پاک سے یوں نہیں فرماتے، میرے پال عرض نہیں کرتے میرے پالنہارا وَمَنْ عَصَانِي، جو میری نافرمانی کرنے والے ہیں اے اللہ تو ان کو بخش دے۔ مسلمانوں مسلم شریف کو اٹھاؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات مبارکہ پڑھی ہیں، دونوں پیغمبر اپنی امت کے لیے اپنے رب کے سامنے ان کی بخشش کی درخواست نہیں کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دو آیتیں پڑھ چکے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی فبکا، امت کا ذکر کرنے لگ گئے، فبکا، حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے موسلا دھار آنسو برسنے لگ جاتے ہیں، باوجود جاننے کے وہ عالم پروردگار عالم حضرت جبریل امین کو بلاتے ہیں، جبریل امین کو کہتے ہیں جلدی جا میرا نبی رو رہا ہے، جا کے پوچھ میرے پیغمبر سے میرا نبی کیوں رو رہا ہے۔ حضرت جبریل امین آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں، آپ سے آ کے پوچھا ہے میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے اور میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں آپ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ پاک کو تو علم ہے یا نہیں ہے؟
اللہ کو تو علم ہے، جبریل امین کو بھیجتے ہیں، جاؤ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کیوں رو رہے ہو، وہ تو سینوں کے راز جاننے والی ذات ہے۔ یہ جو پوچھا جا رہا ہے، محدثین اکرام اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں یہ میرے نبی کی عظمت کے اظہار کے لیے پوچھا جا رہا ہے، میرے پیغمبر کی عظمت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اتنا عظیم پیغمبر ہے، جبریل امین آ کے پوچھتے ہیں کہ رب ذوالجلال پوچھ رہے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا جبریل میں نے قرآن پڑھا، یہ 2 آیتیں میری نظر سے آئی ہیں، میں نے ان کی تلاوت کی ہے اور میں نے دیکھا دونوں پیغمبر اپنی امت کے بارے میں اللہ کے دربار میں کچھ نہیں کہہ رہے، تو مجھے میری امت یاد آ گئی، میری امت مجھے یاد آئی۔ جبریل اسی وقت میں نے اپنے رب کے سامنے درخواست دینی شروع کر دی ہے۔ حضرت جبریل امین یہ بات پوچھ کے پھر اللہ کے دربار عالی میں گئے ہیں۔ اللہ پاک کے دربار عالی میں پہنچ کر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ بیان کی ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا جلدی جا میرے پیغمبر کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جلدی جلدی جبریل جا کے میرے نبی کو کہے، جا کر کہے اللہ پاک کہتے ہیں فرماتے ہیں پروردگار عالم ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے آپ سے پوچھا گیا اور جیسے قرآن مقدس میں بھی آیا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اللہ بھی فرماتے میرے پیغمبر میں آپ کو راضی کر دوں گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ پوچھا گیا کب راضی ہوں گے؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت راضی ہوں گا جب اپنی امت کا آخری فرد جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دوں گا، اس وقت میں راضی ہوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں آپ کو راضی کر دوں گا، آپ کو میں راضی کر دوں گا۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا تھا مسلمانوں، میرا پیغمبر رحمت بن کے آیا، بلندی پہ پہنچا ہے تو رحمت بنائے، امت کے لیے اللہ کی سلامتیاں لے آیا۔ ہاں پھر میرا پیغمبر اٹھ کے رو رہا ہے، اپنی امت کے لیے رو رہا ہے۔ آج امت کی حالت دیکھو، امت کی حالت دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، آذان ہوتی ہے مسجدیں ویران ہوتی ہیں، ڈیرے آباد ہوتے ہیں، مسجد میں آذان دینے والا صدا لگا رہا ہے حی علی الصلاۃ، لگتی آواز، ہر مسجد سے آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اور آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن میں ہوں اپنی دکان پہ مست ہوں، میں ہوں اپنی مارکیٹنگ میں مست ہوں، میں ہوں اپنی تجارت میں لگا ہوا ہوں، صدائیں لگ رہی ہیں، صدائیں لگ رہی ہیں۔ آج مسلمان ذرا تھوڑی سی توجہ کر، یہ نماز رحمت بن کے آئی ہے میرے تیرے پاس، میرے پیغمبر کی صلات ہے، یہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اب ذرا خیال کر، تو اور میں اپنی حالت پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں۔ او مسلمانوں، اذان ہو جائے، نماز کھڑی ہو جائے، جماعت کا وقت ہو جائے، میرا رب کہتا ہے میرے بیت اللہ کا طواف روک دو نماز کے لیے۔ طواف رک جاتا ہے کہ نہیں؟ طواف رک جاتا ہے، کس کے لیے؟ طواف کو بند کرا دیا نماز کے لیے۔ تو اور میں دکان نہیں بند کر سکتے نماز کے لیے۔ مسلمانی دیکھ میری اپنی،
ذرا توجہ کر، اپنی مسلمانی کی طرف دیکھ، میرا نبی رو رہا ہے، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رو رہے ہیں۔ آج امت کہاں جا رہی ہے، امت کہاں پہ پہنچی ہوئی ہے، امت کو تصور ہی نہیں ہے میں نبی کا امتی ہوں، امتی کو خیال نہیں ہے میں کس پیغمبر کا امتی ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میرا نبی کہاں پہ ہے، میری زندگی کہاں پر ہے، نبی کا دین کہاں پر ہے، میری تجارت کہاں پر ہے، نبی کی شریعت کہاں پر ہے، میرے رہن سہن کیسا ہے، نبوت کا رہن سہن کیسا ہے۔ اور میرا بھائی، اللہ پاک نے میرے نبی کو تو رحمت بنا کے بھیجا ہے، مجسمہ رحمت بن کے آئے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو طریقے دین کے سکھائے ہیں وہ سارے کے سارے رحمتی رحمت ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی بستی میں آئے ہیں، مکے کی بستی میں میرے پیغمبر دعوت دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ میرا پیغمبر دائی بن کے آیا ہے۔ کیا بن کے آیا؟ ذرا اونچا کہہ دو، میرا پیغمبر کیا بن کے آئے ہیں؟ داعی بن کے آئے ہیں، داعی بن کے آئے ہیں۔ اور دعوت کیا ہے؟ دعوت کیا دی جا رہی ہے؟ ہر کوئی اپنی جماعت کی دعوت دیتا ہے، میرے پاس آ جاؤ، میری جماعت میں آ جاؤ، میرے جتھے میں آ جاؤ، ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، ہماری جو ہے وہ انجمن میں شامل ہو جاؤ، ہماری جماعت کا حصہ بن جاؤ۔ ہر کوئی ادھر بلاتا ہے۔ اس کائنات ہستی کے اندر آمنہ کے لال ہیں جو سب لوگوں کو فرماتے کیا ہیں، الا بس قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ۔ میرے پیارے پیغمبر لوگوں کو بلاتے ہیں کس کی طرف؟ ذرا اونچا کہہ دو، کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ اپنے دھڑے جماعت کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، سب کو کہتے ہیں ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں لوگوں کو کس کی طرف؟ کیا کہتے ہیں؟ اے لوگوں مشکل کشا، آہستہ کہو سن لے گا کوئی، مشکل کشا، حاجت روا، کار ساز، بگڑی بنانے والا، مشکلیں حل کرنے والا، بچے بچیاں دینے والا، آئی بلائیں ٹالنے والا، دکھوں میں کام آنے والا، مقدموں سے رہائیاں دلانے والا، آزادیاں دینے والا، رزق دینے والا، عزتیں دینے والا، بارشیں برسانے والا، تجارت میں نفع دینے والا، ذرا اونچا، تجارتوں میں نفع دینے والا، عالم الغیب، حاضر و ناظر، مختار کل، متصرف الامور، مدبر کائنات، ادعو الی اللہ۔ میری دعوت میں بلاتا ہوں لوگوں کو کس کی طرف؟ مکے کی گلیوں میں صدا لگ رہی ہے پر مکے والے نہیں مان رہے ہیں، کبھی ایذائیں دیتے ہیں، کبھی تکلیفیں دیتے ہیں، کبھی نام بگاڑتے ہیں، کبھی صحابہ کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی زمین سے ذرا ادھر دیکھا، ادھر ایک علاقہ ہے جس کو طائف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مکے کی سرزمین سنگلاخ زمین ہے، وہاں ہریالی ہریالی
کوئی نہیں ہے، سنگلاخ زمینیں ہیں، پہاڑ کا جو ہے کالے رنگ کے سیاہ پہاڑ ہیں، گھاس کے تنکے نہیں اگتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا چلو یہ نہیں مانتے ہیں، وہ زمین تو ذرا سرسبز و شاداب ہے۔ او چھاچھا لے ہو، اے چھاچھے چاندہ کے نہیں، تو سمی چھاچھی ہو؟ اچھا اچھا۔ آقا صلی اللہ علیہ، میں اختصار کرتا ہوں، وہاں تشریف لے گئے ہیں، اس سرزمین پہ پہنچے ہیں جو انگوروں کی سرزمین ہے، باغوں کی سرزمین ہے، ہریالی ہریالی ہے۔ سوچا لوگوں کے دماغ میں کوئی ہریالی ہوگی، ان کے سامنے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت رکھی ہے، لیکن ان لوگوں نے بھی اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ وہ میں الفاظ نہیں نقل کرتا جو طائف کے بندوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیے۔ کوئی کیا کہنے لگ گیا، کوئی کیا کہنے لگ گیا، کوئی کیا کہنے لگ گیا۔ آخر طائف والوں نے اس شہر کے اوباش بچوں کو پیچھے لگایا، وہ پتھر چوٹنے لگ گئے، پتھر مارنے لگ گئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کی جوتیاں مبارک پاؤں کے ساتھ چپک گئی ہیں، غشی طاری ہو گئی ہے، آپ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اور باغ ہے، مکے والوں کا باغ تھا، ان کا ایک غلام ہے، نوکر اور ملازم ہے، وہ آیا پانی کا پیالہ لے کر، تشتری میں انگور کا گچھا لے کر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی بھی آ گیا، آپ ہوش میں آئے ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا میرا نام اداس ہے۔ کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نینوا جہاں کے یونس بن متہ رہنے والے تھے۔ اس نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں یونس بن متہ کو؟ آپ تو مکے میں، وہ عراق کا علاقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا بھائی اللہ کا نبی تھا، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اداس بڑا پریشان ہو گیا۔ بہرحال کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ظلم، میں پوری طائف کی داستان سنوں رات چلی جائے گی، میں بالکل شارٹ کٹ نکلا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب طائف سے واپس ہونے لگے ہیں، واپس آ رہے ہیں، زخموں سے چور میرا پیغمبر، زخموں سے چور میرا پیغمبر۔ جبریل امین آئے ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ لائے ہیں، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، ادھر سے اجازت لے کے آیا ہے، اگر اجازت دے دو یہ طائف کے شہر کے قریب جو دونوں پہاڑیاں ہیں ان دونوں کو اٹھایا جائے، طائف کی بستی کو بیچ میں رکھ کے یوں پیس دیا جائے جیسے دانا چکی میں پیس دیا جاتا ہے۔ آپ اجازت دے دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا نا جبریل، نا نا، مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں رحمت بن کے آیا ہوں دنیا کے لیے۔ جبریل کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اگر یہ نہیں مانتے ہو سکتا ہے ان کی نسلوں کے اندر وہ آ جائیں جو اکیلے وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے ہو جائیں۔ آپ پھر پہنچے ہیں مکے میں، آپ کو پتہ ہے کہ مکۃ المکرمہ میں بہت سی جگہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان جگہوں میں ایک جگہ ہے جس کو ملتزم کہتے ہیں، وہ بیت اللہ کے ساتھ حجر اسود اور دروازے کے درمیان والی جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے ہیں، ملتزم پہ لپٹ گئے ہیں، یوں میرے نبی کے ہاتھ ہیں، میرے نبی کا سینہ مقدس بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ہے، رخسار نبوت بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ہے۔ ذرا مسلمانوں توجہ چاہوں گا اپنے نبی کی رحمت للعالمین بتانے کے لیے، توجہ چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، کرتے 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 فرمانے لگے، میرے پالن ہارا اگر ان کے دکھوں کا ستایا ہوا، ان کی ایذاؤں کا ستایا ہوا، دکھوں کا ستایا ہوا، تیرے دروازے پہ آ جاؤں، تکلیف اور دکھ کی وجہ سے اگر میری زبان سے بد دعا نکل جائے تو قبول نہ کرنا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرا نبی جہان والوں کے لیے کیا بن کے آیا؟ رحمت بن کے آیا۔ جب تک دنیا میں ہے رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت ہے۔ میرے پیغمبر جو بولتے ہیں وہ بول بھی رحمت ہے، میرے پیغمبر کا ہر طریقہ رحمت ہی رحمت ہے۔ میرے بھائیوں اس جہان میں رحمت، کل دن قیامت کے بھی میرا نبی رحمت بن کے آئے گا، میرا پیغمبر۔ آپ اللہ کے میدان، اس قیامت کے میدان میں جب ساری کائنات کھڑی ہوگی اور لوگوں پر جو ہے وہ مشکلات کا وقت ہوگا، لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے، لوگ تکالیف کی پھٹیوں میں پڑے ہوئے ہوں گے، ہر طرف سے انبار مصائب کے، اور قیامت کے دن کی ہولناکیاں، فزع الاکبر کا دن، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اونچی آمین کہہ دو۔ اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دکھوں کے مارے ہوئے لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، ہائے جائیں تو جائیں کہاں، کدھر جائیں؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، یہ زمین بدل جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ یہ بدل جائے گی۔ تو بدل الارض غیر الارض، زمین بدل جائے گی، زمین بدلی ہوگی، یوں نہیں ہوگی جیسے اب میں اور آپ اس پہ چل رہے ہیں۔ نانا میرا بھائی، نانا، لا عوجا فیہا ولا امتا، یہ اس میں کوئی کجی اونچ نیچ نشیب و فراز ختم ہو جائے گا، بلکہ سب صفا، یہ ساری کی ساری بالکل چٹیل میدان بنا دی جائے گی، چٹیل میدان بن جائے گا، اور پھر بندے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو کسی کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے۔ او بھائیو، کس گھمنڈ میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ، نہ فکر ہے اس بات کی۔ سیدہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے، حیا کی وجہ سے میری ماں نے اپنا دوپٹہ اپنے منہ پہ ڈال لیا۔ یا رسول اللہ، وہاں تو بندے مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، پھر یہ حالت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بڑا آگے ہوگا، کسی کو کوئی ہوش نہیں، فزع الاکبر ہے نا، بڑی گھبراہٹ کا دن ہے،
कोई होश वोश नहीं होगा, किसी को किधर देखना, अपनी पड़ी हुई होगी। यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी। इस हालत के अंदर है, भाई इधर भाग रहा है दूसरे भाई से, बड़ी हालत बनी हुई है। इस हालत में लोग परेशान होंगे, कहेंगे यार चलो ऐसे करते हैं, अपने अब्बू के पास जाते हैं। किसके पास? कौन है हम सबका अब्बू? ओ कदई कल तुसा प्यो नू भी ना भूल वंजो, मैन तो डर लगदा खलोता। यकीन कर लो, यकीन करो, ये जो है ना वो कितने ने सारा, वो इतना सा नहीं जूते जितना लिए फिरते होते हैं, जानते हो क्या चीज? गुस्ताखी से नाम न लो, बड़ी मोहब्बत की चीज है। मेरे नौजवान भाई, माँ भूल जाएंगे, बाप भूल जाएंगे, बहन भूल जाएंगे, खाना भूल जाएंगे, पीना भूल जाएंगे, ये नहीं भूलेंगे। अगर खुदा न खास्ता 24 घंटे के लिए बिजली चली जाए पूरे मुल्क में, न हो, और कोई इंतजाम चार्जिंग का न हो, मोबाइल चार्ज न हो, मेरे नौजवान भाई का ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर चला जाता है। क्या चार्ज नहीं है? क्या? आप यकीन करें, मैं उस दिन पढ़ा के जा रहा था कि लड़का कॉलेज से निकला, स्कूल का या कॉलेज का था, वो निकला, बाइक चला रहा है, मोटरसाइकिल, एक हाथ में ये जूता पकड़ा हुआ है, एक इस अंगूठे से। अब उसकी नजर इधर, चला क्या रहा है? बाइक चला रहा है। मैंने कहा इस बेचारे को ये नहीं पता कि मैं रोड पे जा रहा हूं, ट्रैफिक गुजर रही है। मैं कहा इसको खुदा न करे, अल्लाह पाक हर एक की हिफाजत फरमाए, आमीन कहो यार। अगर लग जाए, गाड़ी से टकरा जाए और इस बेचारे की मौत वाक़या हो जाए, पुलिस वाले आएंगे, बेचारे उठाएंगे, उठा के अस्पताल ले जाएंगे, इसके वालिद को फोन करेंगे, आपका बेटा यूं हो गया, एक्सीडेंट हुआ, अस्पताल में है, आ जाएं। तो वो बाप गया, बच्चा मर गया, बाप आएगा गांव में, कहेगा मेरा बच्चा शहीद मोबाइल हो गया है। शहीद, ये शहीद हो गया बेचारा, कैसे? मोबाइल देखते देखते रात बीत जाती है, इसके ऊपर नजर करते करते, कोई पता नहीं है उसको जहान दुनिया का क्या हो रहा है। ये कज़ा न हो और नमाज एक भी जाए, दूसरी जाए, तीसरी जाए, चौथी जाए, पांचवी चली जाए, इसको परवाह। पक्का उम्मती है ना मेरे नबी का। मुसलमानों, ओ मुसलमानों, एक शख्स आया मस्जिद में नमाज के लिए, तकबीर ऊला से रह गया, नमाज खत्म हुई, ज़ारो कतार रोने लग गया, ज़ारो कतार। पूछने वाले ने पूछा शेख क्या हुआ? और ये रोने वाला मौलाना रशीद अहमद गंगोही है रहमहुमुल्लाह ताला। वक्त का अबू हनीफा है, वक्त का अबू हनीफा, फकीहुन नफ्स इंसान है, शागिर्द आए हजरत गंगोही के पास। हजरत क्या हुआ? फरमाते हैं मेरा बेटा फौत हो गया, उसकी कफन में लगा हुआ था, गुस्ल में और कफन में, जिसकी वजह से आज 50 साल के बाद मेरी तकबीर ऊला फौत हो गई है। इसके फौत होने पर रो रहा हूं कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। और हुई किस वजह से? बेटा फौत हो गया है, उसके गुस्ल में लगे हुए हैं। बरअर्ज में करने लगा था,
لوگ جائیں گے اپنے ابا جی کے پاس، ابا جی حالت دیکھو ہماری، پریشانی کا عالم ہے، آپ ہمارے والد بھی ہیں، باپ بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں، اللہ کا قرب نبیوں کو حاصل ہوتا ہے، ہماری سفارش تو کر دو رب کے سامنے۔ آدم علیہ، میری بات ذہن میں رکھنا، میرا نبی اس جہان میں بھی رحمت ہے، اگلے جہان میں میرا نبی رحمت ہے، عالمین کے بھی رحمت اللہ علیہ بن گیا۔ اب آدم علیہ السلام کہیں گے لست لہا ایتو الی غیری یا ایتو الی نوح علیہ السلام، اور بھائی میرا یہ مقام نہیں ہے میں اللہ کے سامنے یہ درخواست پیش کروں، اگر اللہ پاک مجھ سے پوچھ لیں اچھا ان کا حساب بعد میں لیتے ہیں، میں نے جو کہا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، آپ کیوں گئے تھے ذرا حساب دو۔ لست لہا، میں نہیں کہہ سکتا، ایتو الی غیری، لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے میں نہیں کہہ سکتا، بیٹے کی سفارش کر دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے لست لہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لست لہا، لوگ پریشان ہیں کہاں جائیں، وہ کہیں گے ایتو محمد صلی اللہ۔ ساری دنیا قیامت کے میدان میں، ساری دنیا قیامت کے میدان میں ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ہوتی ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ میرے آقا پہلے نبیوں کی طرح یوں نہیں فرمائیں گے لست لہا، میرے آقا ارشاد فرمائیں گے آنا لہا، آنا لہا، آنا لہا۔ اے لوگو یہ تو پوزیشن ہی میری ہے، یہ تو پوزیشن میری ہے، تم کہاں چلے گئے؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پیغمبر اللہ کے عرش کے نیچے سر بسجود ہو جائیں گے، اور میرے پیغمبر یہ شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے، لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کیا بنا کے بھیجا ہے؟ رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ لوگوں مسلمانوں، میرا نبی جہاں بھی ہے وہاں رحمت ہی رحمت ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف چلے جائیں رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مقدس سے بولتے ہیں، وہ جتنے بول نکلتے ہیں وہ سارے کے سارے بول میرے نبی کی زبان سے نکلنے والے رحمت ہی رحمت ہیں۔ ذرا اس آیت کے ساتھ اگلی آیت بھی جوڑ لو، یہ آیت ختم ہوتی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آگے قرآن کی جو دوسری آیت اس کے ساتھ متصل ہے، اس آیت میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اب تھوڑی توجہ چاہوں گا، ان آیتوں کو ملانے لگا ہوں میرے بھائیوں۔ پہلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا میں نے وحی کی ہے تمہاری طرف۔ اب وحی میں کیا چیز آئی ہے؟ کیا آیا ہے؟ قرآن آیا ہے، اور یہ قرآن بھی رحمت۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ جو وحی کی ہے میرے رب نے، وہ جو اوپر سے وحی آئی ہے وہ وحی بھی رحمت ہے، اور اب میرے بھائیوں پیغمبر بھی رحمت ہے، اوپر سے آنے والی وحی بھی۔ یار تھوڑا سا بول دو تھوڑی دیر کے لیے، اصل میں یہ پلیٹاں تک کی کھلوتے ہیں۔ اب مجھے خیال آیا کہ آپ نے وہ کھڑ کھڑ سنی ہے، سب کچھ بند کر دیا ہے، اللہ کے بندوں میں ختم کرنے لگا ہوں، بات سنو، مجھے آگے سفر کرنا ہے ابھی۔
میرا نبی بھی رحمت، اترنے والی وحی بھی، اس وحی میں، اس اترنے والی وحی میں پروردگار عالم نے فرمایا قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اس وحی میں جو پیغام دیا گیا وہ پیغام یہ ہے، کائنات والو تم سب کا الہ کلا، الہ سب کا ایک ہے، اس کے سوا اور الہ، ذرا اونچا، اس کے سوا اور الہ۔ میں اس کو خلاصہ ذکر کرنے لگا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، میرا نبی بھی رحمت، اترنے والی وحی بھی رحمت، اس وحی میں جو پیغام دیا گیا وہ پیغام بھی رحمت ہے، اور وہ جو عقیدہ دیا گیا وہ عقیدہ توحید، یوں معلوم ہوا توحید کا بیان کرنا بھی رحمت، توحید کا عقیدہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اور اس توحید کا خلاصہ بڑے آسان سے لفظوں میں اگر یاد کر لو تو انشاءاللہ کام دیں گے۔ خلاصہ یہی ہے، ایک در ہے سجدے کے قابل، ایک در ہے پنجابی جا کھانچا، ایک در ہے سجدے دے قابل، ایک گھر طواف دے قابل، ایک پتھر چومن دے قابل۔ ایک در ہے سجدے کے قابل، ایک گھر ہے طواف کے قابل، ایک پتھر ہے چومنے کے قابل۔ سجدے کے قابل ایک در ہے، کس کا در ہے جی؟ اسی کا در سجدوں کے قابل ہے، اور کوئی در سجدے کے قابل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ۔ ایک در سجدے کے قابل، ایک گھر ہے طواف کے قابل۔ کون سا گھر ہے؟ او پلے آنکھو، آہستہ کہو یار، کون سا گھر ہے طواف کے قابل؟ اس کے در کے علاوہ کوئی در سجدے کے قابل نہیں ہے، اس گھر کے علاوہ کوئی گھر، کوئی قبر طواف کے قابل۔ ایک پتھر ہے چومنے کے قابل، کون سا پتھر؟ اس کے علاوہ کوئی پتھر چومنے کے قابل نہیں ہے۔ پر اس پتھر کو بھی چومتے چومتے ایک بندہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کو کہتا ہے میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو میرے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ خیال کرنا مانسر کیمپ کے لوگوں، وہ پتھر جنت کا پتھر ہے۔ کہاں کا پتھر ہے؟ جنت کا پتھر ہے۔ عمر جیسی ہستی کھڑی ہے اور وہ کہتی ہے تو پتھر ہے، تو جنتی پتھر ہے، بیت اللہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے، پر میرے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ پھر عمر اس کو بوسے کیوں دیتا ہے؟ فرمایا مجھے اس کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر میرے نبی نے بوسا نہ دیا ہوتا عمر اس کو کبھی نہ بوسا دیتا۔ عام لفظوں میں یوں سمجھ لو، حضرت عمر کہتے ہیں میں پتھر کو بوسا نہیں دیتا، میں تو اپنے نبی کے بوسے کو بوسا دیتا ہوں۔ میرے نبی نے بوسا دیا، میں اپنے نبی کے بوسے کو بوسا دیتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرا نبی رحمت، اترنے والی وہی رحمت، وہی کے اندر جو ذکر کیا گیا انما الہکم
الہ واحد، یہ مسئلہ بھی رحمت، یہ عقیدہ بھی اونچا کہو اللہ ہم سب کو اس رحمت میں سے حصہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم